لاہور کے اندر تمام تر کوشش کی اور جتنی بھی پولیس کی ایفرٹ ہے اس کے باوجود بھی جو شوٹرز ہیں ان کی جانب سے پیسے لے کر شہریوں کے قتل کرنے کا سلسلہ تھم نہ چکا ہے۔ اگرچہ یہ جو شوٹرز ہیں وہ پکڑے بھی گئے، تاہم جو سی آئی اے پولیس ہے بیسیکلی جن کا یہ کام ہے وہ ایفیشنسی طریقے سے یہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایڈوکیٹ متین ان کی ویڈیو وائرل ہے جس میں انہوں نے جو اقبال ٹاؤن کے سی آئی اے انچارج ہیں بٹ صاحب، ان کے اوپر ڈی ایس پی ان کے اوپر سنگین الزامات لگائے، جس کے اندر انہوں نے الزام لگایا کہ جو سی آئی اے کے خاص طور پر اقبال ٹاؤن کے جو بٹ صاحب ہے ڈی ایس پی انہوں نے ریکوری افسر قرار دیا۔ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تاہم اب پولیس کی خاص طور پر اقبال ٹاؤن ڈویژن کی ایک بہترین جو کاوش ہے وہ سامنے آئی ہے جو آپ کو بتانا ہے، جہاں پر ایک طرف شوٹرز پیدا ہوئے جا رہے ہیں، مسلسل پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ واقعہ کچھ ہے کہ 2 جنوری کا واقعہ ہے، آپ نے سبزہ زار دیکھا ہوگا جہاں پر جو اتوار بازار لگتا ہے وہاں پر 2 جنوری کو ایک شخص کو فائر مار کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اندھا قتل تھا، کیوں مارا گیا؟ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ڈکیتی مزاحمت کے اوپر مرڈر کیا گیا، تاہم پولیس کی جانب سے جب سی سی ٹی وی کیمرے اور دیگر ہیومن بیس انٹیلیجنس کی گئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ جو ریاض مقتول ہے اس کو شوٹر کی مدد سے قتل کیا گیا۔ جو وہ شوٹر ہے وہ شیخوپورہ کے اندر بھی پولیس کو مطلوب تھا اور متعدد بار جو پیسے لے کر وہ مختلف شہریوں کو قتل کر چکا تھا۔ اس شوٹر کا نام عثمان عرف گرو ہے۔ اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عثمان عرف گرو نے صرف جو 2 عمرے کے ٹکٹ ہے اس کے عوض جو ریاض ہے اس سے قتل کیا ہے، اور یہ جو واردات ہے یہ اس کے ہم زلف امتیاز کی جانب سے کروائی گئی تھی، اور امتیاز کا جو فون ڈیٹا ہے کال ریکارڈ ہے اس کی مدد سے جو قاتل ہے عثمان عرف گرو اس کو گرفتار کیا گیا۔ جب دیکھا گیا کہ جس وقت وہ قتل کیا گیا اس سے پہلے اور اس کے بعد یہی شخص ہے جس کے ساتھ جو امتیاز ہے وہ رابطے میں رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امتیاز اور مقتول جو ریاض ہے مقتول اور جو امتیاز ان کے درمیان ایسا کیا واقعہ تھا کہ امتیاز نے اپنے ہم زلف کو قتل کروا دیا؟ اصل میں یہ جو تنازع ہے وہ مکان کا تنازع تھا، اور یہ دونوں ہم زلف تھے اس مکان کے اوپر ایک دوسرے کو دست و گریباں ہو چکے تھے۔ پولیس کی جانب سے اس قسم کی تفصیلات ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ اب جو عثمان عرف گرو ہے وہ تو گرفتار ہو گیا، لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شوٹرز ہیں یہ موجود بھی ہوتے ہیں لاہور شہر کے اندر، پیسے لے کر قتل بھی کی واردات بھی کرتے ہیں اور پھر پولیس پکڑ لیتی ہے۔ جب یہ شوٹر موجود ہوتے ہیں اور متعدد بار قتل کی وارداتیں بھی کر چکی ہوتے ہیں کہ سی آئی اے کا انٹیلیجنس جو بیس آپریشن ہے وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اصل میں آرگنائز جو کرائم یونٹ ہے ان کا کام تو آرگنائز کرائم کو ڈیل کرنا ہے۔ شوٹرز بھی لاہور شہر کے اندر ہم نے 2024 میں بھی دیکھا کتنی جو وارداتیں ہیں وہ شوٹرز نے سر انجام دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شوٹر کا نیٹ ورک پولیس کریش کرنے کے اندر مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے، باسوائے سیمینارز کے اندر سی آئی اے والے جسے ہم او سی یو آرگنائز کرائم یونٹ آج کل نام دے دیا گیا، کھڑے ہو کے دھمکیاں دینے کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ لاہور شہر کے اندر ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہو رہی ہیں، لاہور شہر کے اندر ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، جو ان کا کام ہے اصل میں آرگنائز کرائم یونٹ تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اتنے اپنے آپ کو ایفیشنس آفیسر کہنے والے اور کہتے جی ہم نے کرمنل کا اوپر خوف ہے، یہ آپ کا خوف ہے، جو چاہتا ہے ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایگزیکیوشن جس وقت ہو گئی ہے تو آپ پولیس فیل ہو گئی ہے، چاہے جس بیس کے اوپر بھی ہوئی ہے۔ کوئی ذاتی جھگڑا ہے اس کے بیچ میں کوئی مرڈر ہو جاتا ہے وہ کیس الگ ہے، لیکن اگر شوٹر کے ذریعے کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیس کا ادارہ جس نے ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنا ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اور وہ ان کی جو توجہ ہے وہ ادھر نہیں ہے بلکہ دوسرے کاموں کی جانب ہے۔ جس طرح ایڈوکیٹ متین محمد علی بٹ کے اوپر جو کہ ڈی ایس پی سی آئی اے اقبال ٹاؤن ہے ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو یقینی طور پر یہ الزام تو اب ڈی ایس پی کے اوپر لگے تو وہ جواب بھی دیں گے، اور سنگین الزامات ہیں، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو سی آئی اے کا جو اصل ویژن ہے یا ان کا اصل ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے۔ خیر وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کے اوپر کسی پہ کر رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آرگنائز کرائم یونٹ کا کام شوٹرز کو گرفتار کرنا ہے، ڈکیتوں کو گرفتار کرنا ہے، جو
مسلسل جو ایک آرگنائز چوریاں ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں گرفتار کرنا ہے. اور سوال یہ ہے کہ اگر شوٹر اپنا کام کر جاتے ہیں، اگر دقیتیاں نہیں رک رہی ہوتی ہیں، تو اب یہ ان کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے. آئی جی پنجاب کو خود دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو نیچے افسران ہیں وہ ان سے کام کیسے لے رہے ہیں، جس میں سے تاندے والا کا بھی واقعہ. آئی جی صاحب، آپ کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے.